بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی اہم ایک اور گفتگو آپ سے وہ یہ کرنی ہے کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور ہمارے اہل حدیث بھائی اس بات کے اندر بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک ہی مسجد کے اندر کئی ساری جماعتیں کرواتے ہیں، اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق کئی سارے انہوں نے بڑی دیانت والی بات کی ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات ایک جو دل کو لگی، تو وہ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اور بریلوی حضرات اسی طرح سے ان کے درمیان بھی یہ بات تو ہے لیکن بہت کم ہے، لیکن اہل حدیث بھائیوں کے درمیان یہ بات بڑی عام پائی جاتی ہے کہ ایک ہی مسجد کے اندر امام بھی متعین ہے، اذان دینے والا بھی متعین ہے، اور نمازوں کے اوقات بھی متعین ہے۔ اس کے باوجود پہلی جماعت میں شرکت نہیں کرتے، ہم اپنی کروا لیں گے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گپے کرتے رہتے ہیں اور جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ایک بار یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا حضرت نیلا گنبد کے مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے، اور یہ مسئلہ ہمارے مشکات شریف والی کلاس کے اندر حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے بھی کیا تھا کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت جائز ہے۔ دوسری جماعت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر امام کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے ایک بہت دو ٹوک بات مجھ سے کہی تھی کہ میں نے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت جی یہ مسئلہ دوسری نماز جماعت کروانا کسی مسجد کے اندر، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی ہے کہ جہاں امام متعین ہو، وقت متعین ہو، گھڑیاں لگی ہو، نمازوں کے اوقات متعین ہو، اور پھر اذان کہنے والا بھی، یہ ساری چیزیں ہوں، تو وہاں کہیں پر بھی کسی بھی ہیلے بہانے کے ساتھ دوسری جماعت ہوتی ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مجھے دو ٹوک بات کی تھی، لیکن ہمارے استاد حضرت مفتی احمد علی صاحب انہوں نے کہا کہ دوسری نماز جائز ہے، لیکن اس کے اگر دوسری نماز مان لی جائے تو ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تو جماعت کی بہت زیادہ اہمیت کو دیکھتے ہوئے اگر اس بات کی اجازت دی جائے کہ دوسری نماز جماعت اسی مسجد کے اندر جہاں پہلی ہو چکی ہے، تو پھر اگر دوسری کی اجازت علماء دیتے ہیں تو پھر پہلی کی ویلیو ہی نہیں رہے گی، جس کی بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعید اور اس کے بارے میں فرماتے گئے ہیں کہ نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ اور وقت پر پڑھیں۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقررہ اوقات کے اندر ہی نماز پڑھی جائے۔ جو اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں ان اوقات کے اندر جماعت اس سے مراد ہے کہ سارے پابندی کریں، اور یہ پابندی جو نمازی آدمی ہے نا وہ ہر قسم کی ٹائم کی پابندی کرنا اس کے لیے آسان ہے، جو نماز با جماعت پڑھنے کا عادی ہو اور پہلی جماعت با جماعت پڑھنے کا عادی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری جماعت کروا لیں گے، پھر ایک گروہ آئے وہ کہتا ہے ہم تیسری کروا لیں گے، بعد میں کروا لیں گے۔ کچھ تو یوں بھی کرتے ہیں، ہم یہ چبرجی کے اندر ایک اہل حدیثوں کا مرکز بھی ہے، تو وہاں پر بھی کبھی کبھی تراویحوں کے ٹائم میں گزرا کرتے تھے، تو ادھر تراویحیں ہو رہی تھی، ویسے گزرتے ہوئے کیونکہ مفتی شاہد قاری عبدالودود صاحب دامت برکات وہ شیخ سدیس کی آواز میں پڑھتے تھے اس وقت، شاید اب پتہ نہیں کون تراویح پڑھاتا ہے، تو بڑی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور ہم لوگ گزرتے ہوئے تراویحوں سے فارغ ہو کر وہاں سے
وہ سنا کرتے تھے، اندر چلے جایا کرتے تھے مرکز اہل حدیث کے اندر، تو وہاں پر اس مسجد کا نام بھی جامع مسجد قدسیہ ہے شاید، تو یا معاذ ابن جبل اس طرح سے یہ مدرسہ بھی ہے وہاں پر، تو وہاں جاتے تھے اور وہاں آگے تراویحیں ہو رہی ہیں اور پیچھے جماعت ہو رہی ہے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے ہی چار تراویحوں کے بعد کچھ وقفہ کرتے تھے، تھوڑا زیادہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ وہاں انہوں نے 8 تراویحیں پڑھنی ہوتی تھیں، تو وقفہ زیادہ کرتے تھے تو پیچھے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر جماعت میں یہ بھی دیکھنے میں آیا وہاں پہ نابالغ بچوں کو جماعت کے لیے جو قریب البلوغ بھی نہیں ہیں وہ جماعتیں کرا رہے ہوتے تھے۔ بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت پہلی جماعت ہی جو ہے نا وہ ضروری ہے، جہاں جس مسجد میں امام متعین ہو وہاں پر دوسری نہیں۔ اس کے برعکس ہماری تبلیغی جماعتیں گزرتی ہیں راستوں سے تو وہ ہوٹلوں پر اور پٹرول پمپ پر وہاں پر جا کر اپنی جماعت کروا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں روڈوں پر جو مسافروں کے لیے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر ایک سے کئی جماعتیں کروائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ وہاں بھی امام متعین ہو، تو پھر کوشش یہ کرے جہاں امام متعین ہو تو مسجد سے الگ جماعت جماعت کا ثواب ہی لینا نا، مسجد سے الگ باہر کوئی صاف جگہ دے کر، کوئی کھیت دے کر جو کٹے ہوں تازے، لیکن عام کھیت خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو تازے کھیت کٹے ہوں ان کھیتوں میں نماز پڑھ لی جائے مسافروں کے لیے۔ یہ بات جو ہے نا اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق۔ یہ ذرا سنیے گا حافظ عمر صدیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث مسلک کے مساجد کے اندر کتنی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہے۔ دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا؟ کدھر دلیل آتی ہے مجھے بھی بتا دو۔ ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے، طالب علم ہے، ہمیں کوئی بندہ دلیل لا کر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے کی۔ اس عمل سے اہل حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر 2 3 پارٹیاں ہیں، انہوں نے کوئی گل نہیں سی آپ ہی جا کے کرا لیں گے۔ تو جو جماعت اولا ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھڑا کروں اور جو لوگ جماعت سے سستی کرتے ہیں پیچھے رہتے ہیں نماز سے ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہو۔ تو پہلی جو جماعت ہے عہد نبوی کے اندر دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے۔ کتنے واقعے؟ ایک۔ اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی تھی، بندہ گھر ہی نہیں سی بیٹھا۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہم تو اپنی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے، پہلی دفعہ کروا لی ہے اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرفت کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں۔ سن لیا تو کوشش فرمائیں، عمل کریں، اتفاق اتحاد سے رہیں، نفرتیں ختم کیجئے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو 100% دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔